بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ثنا ہے۔ جب میں 6 سال کی تھی تو میرے اماں ابا کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ میں اماں کی گود میں تھی۔ اس دن جس دن ابا اماں کسی شادی سے واپس آ رہے تھے، ان کی گاڑی ایک ٹرالی سے ٹکرا گئی تھی اور اماں ابا موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، جبکہ میں معجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد میرے اکلوتے ماموں نے مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ ماموں کے علاوہ میرا اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ ماموں کے اپنے 2 بچے فرحان اور سمیرہ تھے۔ فرحان مجھ سے 4 سال بڑا تھا، جبکہ سمیرہ میری ہی ہم عمر تھی۔ ماموں اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ سمیرہ میرے ساتھ نہ سیدھے منہ بولتی اور نہ کھیلتی، پھر اس کی وجہ بھی دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آتی گئی جب میں بڑی ہوتی گئی۔ اصل میں سمیرہ کو ماموں کا اس سے زیادہ مجھے پیار کرنا پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ مجھ سے خار کھائے رہتی تھی۔ لیکن میں نے کبھی اس چیز کا ذکر ماموں سے نہیں کیا، بلکہ میں سمیرہ سے دوستی کرنے کی کوشش کرتی، مگر کامیاب نہ ہوتی۔ البتہ فرحان ایسا نہیں تھا، وہ کم غصہ تھا، لیکن جب کبھی مجھ سے بات کرتا تو اس کا رویہ یا انداز نارمل ہوتا، سمیرہ کی طرح روڈ یا تلخ نہیں۔ اس لیے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اسے بھی اپنے ابا یعنی ماموں کا ان پر مجھے ترجیح دینا اچھا نہیں لگتا۔ فرحان مجھے بچپن سے ہی اچھا لگتا تھا۔ بڑے ہونے پر آہستہ آہستہ یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی، لیکن یہ میری یک طرفہ محبت تھی۔ فرحان کی طرف سے مجھے ایسی فیلنگز کبھی محسوس نہیں ہوئیں۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ فرحان کو MBA کرنے کے بعد جب نوکری مل گئی تو ماموں نے اچانک اس سے میری شادی کر دی۔ میں بہت خوش تھی، اور جب مجھے پتہ چلا فرحان بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے گریجویشن کر لی تھی اور شادی کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، جبکہ سمیرہ پڑھ رہی تھی۔ شادی کے بعد فرحان بہت اچھے ہسبینڈ ثابت ہوئے تھے، میرا بہت خیال رکھتے، مجھ سے بہت محبت کرتے۔ البتہ سمیرہ کا رویہ ویسا ہی تھا، لیکن فرحان کی محبت پا کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ دوسرا، ماموں بھی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، اس لیے مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ یوں ہی خوشباش زندگی گزر رہی تھی کہ ماموں کی اچانک ڈیتھ نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا۔ ان کو فوڈ پوائزننگ ہوا تھا۔ خیر، چند دن غمگین رہے، پھر کچھ وقت گزرا تو میں اور فرحان تو نارمل ہو گئے، مگر سمیرہ کی ذہنی حالت خراب تھی۔ اس نے ماموں کی موت کا اثر زیادہ لیا تھا۔ شروع میں تو وہ گمسم سی چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی، نہ کھانے پینے کا ہوش ہوتا، نہ کام نہ پڑھائی، کچھ بھی نہ کرتی۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے اچانک باہر جانا شروع کر دیا۔ اس کے باہر نکلنے کا ٹائم بھی دوپہر کا ہوتا تھا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں وہ گھر سے باہر نکل جاتی، اور واپسی پر جب آتی تو چادر میں کچھ چھپایا ہوا ہوتا، جسے مجھ سے نظر بچا کر کمرے میں لے جاتی۔ اگر میں بھول کر بھی پوچھ لیتی کہ کہاں گئی تھی تو وہ مجھ سے لڑنے پر اتر آتی تھی، اسی لیے میں خاموش ہی رہتی۔ فرحان کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ غصے کا تیز تھا۔ اس طرح پھر خواہ گھر میں ہنگامہ ہو جاتا، اور ایسے میں سمیرہ کا رویہ میرے ساتھ مزید خراب ہو جاتا۔ اسی لیے میں گھر میں ٹینشن یا بدمزگی نہیں چاہتی تھی، سمیرہ سے اچھے تعلقات بنائے رکھنے کے لیے خواہاں تھی۔ تبھی میں نے فرحان کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ماموں کی موت کے 18 دن بعد کی بات ہے، جب ایک دوپہر کو میں نے سمیرہ کو گھر سے نکلتے دیکھا۔ سخت دھوپ تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ہمارا گھر جس جگہ تھا اس جگہ اتنی آبادی نہیں تھی، سب کے گھر ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے۔ دوپہر کو لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں سے نکلتے ہی نہیں تھے، اسی لیے وہ علاقہ گرمیوں کو دن کے وقت بھی سنسان لگتا تھا۔ خیر، اس روز اپنے کمرے کی کھڑکی سے میں نے سمیرہ کو گھر سے باہر جاتے اور پھر 2 گھنٹے بعد واپس آتے بھی دیکھا، مگر جس چیز نے مجھے چونکا دیا تھا وہ یہ تھی کہ واپسی پر اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے اور پیروں پر مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی، مگر اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں گھسی نہ جانے کیا کرتی رہتی تھی، نہ باہر آتی اور نہ مجھ سے بات کرتی، بلکہ مجھے تو اس نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میں اس کے کمرے کی طرف جھانکوں بھی نہ۔ پہلے 11 دن تو وہ باقاعدگی سے دوپہر کو باہر جاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس نے باہر جانا کم کر دیا اور ہفتے میں محض 2 بار ہی گھر سے باہر جاتی۔ پھر ایک اور تبدیلی میں نے اس میں دیکھی، جو کپڑے اس نے پہننا شروع کیے وہ کچھ عجیب ٹائپ کے تھے۔
پیروں تک آتا بہت ہی کھلا فراک تھا جسے وہ ہر وقت پہنے رہتی، اور اس کے اوپر ایک بڑی سی چادر ایسے اوڑھتی کہ نہ سر کا بال نظر آتا اور نہ پیروں کے ناخن۔ نہ جانے کیوں وہ اس طرح ملنگوں والا حلیہ بنائے خود کو مکمل چھپائے رکھتی۔ مجھے تو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانا بھی میں کمرے سے باہر میز پر رکھ دیتی، وہ خود ہی اٹھا لیتی، لیکن فرحان بہن کے کمرے میں جاتا رہتا تھا۔ پھر ایک رات اس نے بہت ہی عجیب و غریب حرکت کی کہ رات کے 2 بجے زور زور سے ہمارے روم کا دروازہ بجایا گیا۔ جب ہم نے کھولا تو سامنے چادر میں خود کو مکمل چھپائے سمیرا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی، آنکھوں میں خوف تھا جسے دیکھ کر مجھے بھی خوف سا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ماموں کی سفید قمیض تھی جسے اس نے میری طرف بڑھا کر سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، بھابھی اس قمیض کو اپنے پیٹ پر لپیٹ کر سو جاؤ، ابا میرے خواب میں آئے ہیں، وہ تمہارے لیے بہت فکر مند تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کی یہ قمیض جا کر تمہارے پیٹ پر باندھ آؤں، اس طرح تم ہر بلا سے محفوظ رہو گی، کیونکہ قبرستان کی کچھ خونی بلائیں آپ کو مارنا چاہتی ہیں۔ آدھی رات کو سمیرا کی ایسی بے تکی باتیں سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے فرحان کی طرف دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا۔ میرا خیال تھا فرحان کو بھی بہن کی ایسی فضول باتوں پر غصہ آیا ہوگا، مگر یہ دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اس نے کہا کہ سمیرا جو کہہ رہی ہے مجھے ویسا ہی کرنا ہوگا، میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں اس کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر فرحان نے مجھے پیار سے سمجھایا اور کہا، دیکھو یار، میری بہن سمیرا جھوٹ نہیں بولتی، اس کو سچے خواب آتے ہیں، ابا نے یقیناً اس کے خواب میں آ کر تمہارے بارے میں ایسی ہدایت کی ہوگی، سو تمہیں میرے ابا مرحوم کا حکم ماننا ہوگا۔ آخر کو وہ ہم سے زیادہ تم سے محبت کرتے تھے، ہم سے زیادہ ہمیشہ تمہاری فکر کی، اور اب دیکھو مرنے کے بعد بھی انہیں تمہاری ہی فکر ہے۔ غرض کے فرحان کی اسی طرح والی ایموشنل باتیں سن کر میں ہو گئی اور اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ فرحان نے خود مجھے لٹا کر ماموں کی اس قمیض کو میرے پیٹ پر لپیٹ دیا تھا اور صبح میرے پیٹ سے اتار کر کمرے سے باہر چلے گئے، شاید سمیرا کو دینے گئے تھے۔ اور پھر یہ سب روز ہونے لگا۔ روز آدھی رات کو سمیرا قمیض لے کر آتی اور فرحان میرے پیٹ پر باندھ کر مجھے لٹا دیتے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں بہن بھائیوں کی یہ فضول بات ماننے پر مجبور تھی، حالانکہ اندر سے مجھے بہت غصہ آتا، مگر میں برداشت کرتی تھی۔ میں فرحان کے اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اس قدر توہم پرست ہونے پر حیران تھی۔ میں فرحان سے کم پڑھی لکھی تھی، مگر پھر بھی اس طرح کی گھٹیا توہم پرست باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ سمیرا ایسا کیوں کر رہی تھی میرے ساتھ، جس میں اس کا اپنا بھائی فرحان بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ شاید سمیرا ماموں کی موت کے بعد مینٹل ہو گئی تھی، تبھی اس طرح کی بہکی باتیں اور حرکتیں کر رہی تھی۔ مگر فرحان کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو میچور، ایجوکیٹڈ، صحت مند دماغ کا حامل انسان تھا، پھر وہ کیوں اس طرح کی باتوں پر یقین کر رہا ہے؟ میں یہ سب سوچ سوچ کر حیران ہوتی رہتی، مگر اس سوال کا جواب نہ ملتا۔ اگر فرحان سے کہتی تو وہ آگے سے ایسا لیکچر دیتا کہ کہہ کر پچھتاتی۔ پھر ایک رات میں ایسے ہی پیٹ پر قمیض لپیٹے سو رہی تھی کہ پانی کی پیاس محسوس ہونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور گردن گھما کر اپنے برابر میں دیکھا تو فرحان وہاں نہیں تھے۔ واش روم کی طرف نظر دوڑائی تو اس کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ رات کے 3 بجے آخر گیا کہاں وہ؟ اسے ڈھونڈنے کی غرض سے میں دروازہ کھول کر باہر نکلی ہی تھی کہ وہ اچانک سامنے آتا دکھائی دیا۔ مجھے اسی طرح جاگتا ہوا اور باہر دیکھ کر وہ کچھ چونک سا گیا تھا، چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میرے قریب آ کر سوال پہ سوال کرنے لگا، کیا ہوا؟ اٹھ کیوں گئی؟ باہر کیوں آ گئی؟ میں نے انہیں کہا کہ پیاس کی وجہ سے آنکھ کھلی، دیکھا تو آپ بستر پر نہیں تھے، اسی لیے آپ ہی کو ڈھونڈنے آ رہی تھی۔ وہ تو پہلے تو تھوڑا گڑبڑایا، پھر بات بتاتے ہوئے بولا مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی تو چھت پر چلا گیا تھا ہوا کھانے۔ نہ جانے کیوں یہ بات کہتے ہوئے ان کا لہجہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ پھر جب وہ میرے قریب کھڑے تھے تو ان کے وجود سے مجھے بہت ہی عجیب سا احساس ہوا، ایک عجیب سی سمیل جسے میں اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی۔ دوسرا، جب انہوں نے چھت کا کہا تو مجھے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ انہیں یہ کہہ سکوں کہ چھت کا راستہ تو دائیں طرف ہے، جبکہ وہ تو بائیں طرف سے آ رہے تھے۔ خیر،
ان سب باتوں پر اس وقت میرا دھیان نہیں گیا، صبح ہی غور کیا تھا میں نے ان پر۔ پھر جب شام کو فرحان آفس سے گھر آیا اور میں نے اسے یہ باتیں کہیں تو وہ یکدم سے مجھ پر نہ صرف بھڑک اٹھا بلکہ ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ اس کے اس قدر شدید ریاکشن پر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میرے دل میں پہلی بار ان کے لیے شک پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد کئی بار میں نے انہیں رات کو اپنی جگہ سے غائب پایا، لیکن پہلے کی طرح نہ تو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلنے کی غلطی کی اور نہ پوچھنے کی۔ اس دن کے بعد فرحان کا رویہ مجھ سے چینج ہو گیا تھا۔ بات بات پر مجھے جھڑکتے، معمولی باتوں پر بھڑک جاتے، مجھ سے بات ہی کم کرتے، آفس سے آنے کے بعد اپنی بہن کے پاس کمرے میں بیٹھے رہتے، نہ جانے کیا باتیں کرتے تھے دونوں بہن بھائی۔ میری اہمیت ان کی نظر میں گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کی طرح رہ گئی تھی۔ ہر بات میں اپنی بہن کو ترجیح دیتا، اس کی فکر کرتا، بس کبھی کبھار وہ مجھ سے ٹھیک موڈ میں ایک دو باتیں کر لیتا تھا۔ میرے خیال پیدا ہوا شاید سمیرہ اپنے بھائی کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے۔ اگر اس کی شادی ہو جائے اور یہ اس گھر سے چلی جائے تو فرحان میرے ساتھ پہلے کی طرح اچھا ہو جائے گا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں موقع کی تلاش میں رہنے لگی کہ فرحان کا کسی ٹائم موڈ بہتر ہو، وہ مجھ سے بات کرے تو میں انہیں سمیرہ کی شادی کا کہوں۔ اور پھر ایک دن کھانا کھاتے ہوئے ان کا موڈ ذرا بہتر لگا مجھے، تو میں نے دبے دبے لہجے میں سمیرہ کی شادی کر دینے کا کہہ دیا، مگر جواب میں وہ جن تیوریوں کے ساتھ مجھ پر چڑھ دوڑا تھا میں ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کہا، تمہارا کیا مطلب ہے کہ سمیرہ پاگل ہے جس کا علاج شادی ہے؟ وہ پاگل ہے جیسی بھی ہے، وہ اسی گھر میں رہے گی ہمیشہ۔ وہ بری طرح چلایا تھا مجھ پر، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی اور ان بہن بھائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر اچانک میری اپنی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر نے مجھے خوشی سے سرشار کر دیا تھا، مگر فرحان کے ریاکشن نے مجھے دکھی کیا۔ وہ اس خبر سے خوش نہ تھا، بلکہ چاہتا تھا کہ میں ایبارشن کروا لوں، لیکن میں اس بات کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ اس لیے پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے درمیان روز روز لڑائیاں ہونے لگیں۔ پھر ایک رات جب اسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا اور فرحان نے مجھے پیٹ ڈالا تو پہلی مرتبہ سمیرہ نے آ کر مجھے فرحان سے چھڑایا تھا۔ میں نیچے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، مگر بے ہوش ہو کر گرنے سے پہلے سمیرہ نے مجھے سہارا دینا چاہا تھا، اور اسے تھامتے ہوئے ایک بہت ہی عجیب سا احساس ہوا تھا مجھے، جسے اس وقت میں بالکل نہ سمجھ سکی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر جب ہوش آیا تو میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں روتی رہی، فرحان نے میری گود اجاڑ دی تھی۔ اتنا غصہ تھا کہ میرا دل کیا کہ اسے چھوڑ دوں، لیکن کیا کرتی، محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کچھ عرصہ میں فرحان سے سخت ناراض رہی، لیکن پھر آخرکار اس نے مجھے منا لیا اور وعدہ کیا کہ اس بار بچہ ہوا تو اس کو دنیا میں آنے دے گا۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح اچھا ہو گیا تو میں نے بھی سب بھلا دیا اور اس کے اچھے رویے سے خوش ہو گئی۔ لیکن ایک بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ فرحان میرے ساتھ پہلے کی طرح اچھا تو ہو گیا، مگر اب وہ میرے قریب نہیں آتا تھا، بلکہ بیبی والے سلسلے کے بعد وہ ایک بار پھر میرے قریب نہ آیا۔ میں اس سے پوچھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک وہ مجھے کچھ پریشان دکھائی دینے لگا۔ میرے پوچھنے پر کچھ نہ بتاتا اور کہتا، نہیں، اگر میں نے بتا دیا تو تم مجھے چھوڑ دو گی، میرے ساتھ نہیں رہو گی۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر حیران رہ جاتی اور قسمیں کھا کر کہتی، فرحان مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا پریشانی ہے؟ میں وعدہ کرتی ہوں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ مگر وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ جب میں اس کے قریب بیٹھ کر اسے چھونے لگتی تو وہ فوراً سے دور ہو کر کہتا، پلیز یار، فی الحال مجھے مت چھوؤ، میں بہت مجبور ہوں، مجھے تمہاری صحت اور زندگی بہت عزیز ہے، میں اپنی وجہ سے تمہیں مصیبت میں نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ صرف تھوڑے عرصے کی بات ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پلیز تب تک مجھ سے کوئی بھی سوال نہ کرو، صحیح وقت آنے پر میں خود ہی تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ غرض کہ اس کی اس طرح کی عجیب و غریب ادھوری باتیں مجھے حیران و پریشان کر دیتی، مگر وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف سمیرہ کی حرکتوں نے بھی مجھے زج کیا ہوا تھا۔ وہ دن کو میرے سامنے نہیں آتی تھی، کہتی کہ وہ کوئی چلہ کاٹ رہی ہے جس میں سورج کی روشنی میں کسی عورت کا سایہ اس پر نہیں پڑنا چاہیے، جبکہ رات کو وہ فرحان کے ہاتھ ماموں کی قمیض بھجوا دیتی
اور فرحان اسے روز کی طرح میرے پیٹ پر لپیٹ کر مجھے سلا دیتے۔ یہ ڈرامہ پچھلے 3 مہینوں سے جاری تھا اور میں صبر سے برداشت کرتی رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس چیز کا چلہ کاٹ رہی تھی، تو اس نے جواب میں جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سمیرہ توہم پرستی میں اس حد تک گر جائے گی مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ فرحان نے مجھ سے درخواست کی کہ اس بات کا پتہ کسی باہر والے کو نہیں چلنا چاہیے، اور باہر والوں کو پتہ چلتا بھی کیسے؟ نہ کوئی ہمارے گھر آتا، نہ ہم کسی کے گھر جاتے، سو میں کس کو بتاتی بھلا؟ مجھے سمیرہ کی دماغی حالت سخت خراب لگنے لگی۔ طور پر فرحان کے منہ سے اس کے چلے کا مقصد سن کر تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ مچ میں پاگل ہو چکی ہے، مگر ایسا کچھ فرحان سے کہنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ اس بات کے چند روز بعد بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ ہمارے دروازے پر پولیس آ گئی اور کہا کہ فلاں قبرستان کے گورکن نے اطلاع دی ہے کہ ایک قبر کو کھود کر اس میں سے لاش نکالی گئی ہے۔ ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا وہ قبر کسی حاجی صدیق مرحوم کی ہے، جو کہ آپ کے والد ہیں۔ پولیس والوں کی بات سن کر میں اور فرحان حیران رہ گئے۔ فرحان اسی وقت قبرستان گیا اور آ کر مجھے بتایا کہ واقعی ابا کی قبر کھلی ہوئی تھی۔ ابا کی لاش نہیں تھی اس میں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ماموں کی قبر کی بے حرمتی نے مجھے سخت رنجیدہ کیا تھا۔ فرحان بھی دکھی تھا۔ چند دن تفتیش کرنے کے بعد جب پولیس کو نہ ماموں کی لاش ملی اور نہ لاش چور، تو وہ لوگ چپ کر کے چلے گئے۔ فرحان بھی خاموش ہو گیا تھا، جبکہ مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ آخر ماموں کی لاش گئی کہاں ہوگی؟ اس بات نے میرا چین سکون لوٹ لیا تھا۔ مجھے فرحان کو اتنا مطمئن دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اس نے یہ بات شاید سمیرہ کو بھی نہیں بتائی تھی، ورنہ جتنا کچھ وہ اپنے باپ کے لیے کر رہی تھی، اگر یہ بات اسے پتہ چلتی تو لازماً سخت ری ایکشن دیتی۔ خیر، میں چند دن روتی رہی۔ فرحان سے پوچھتی تو وہ غصہ کرتا۔ مجھے کیا پتا ابا کی لاش کہاں گئی، کس نے چرائی، کہاں سے ڈھونڈوں میں؟ اسی لیے میں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے 10 روز بعد ایک رات میری آنکھ کھلی اور ایک بار پھر میں نے فرحان کو بستر سے غائب پایا۔ کافی عرصے بعد پھر سے وہ غائب تھا۔ میں کچھ دیر لیٹی سوچتی رہی، پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور سب سے پہلے چھت پر جا کر دیکھا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر گیسٹ روم میں، بیٹھک میں، کچن میں، غرض کے پورا گھر میں نے چھان مارا سوائے سمیرہ کے کمرے کے، کیونکہ ایک تو وہ لاک تھا اور دوسرا فرحان بھلا رات کو کیوں بہن کے کمرے میں جاتا۔ میں برآمدے کے پلر کے ساتھ کھڑی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے؟ کیا وہ گھر سے باہر جاتا ہوگا، مگر کہاں، کس کے پاس؟ کہیں اس کا کسی عورت سے افیئر تو نہیں چل رہا، یا پھر کہیں وہ بازاری عورتوں کے پاس تو نہیں جاتا؟ اس خیال نے میرے خون میں شرارے دوڑا دیے۔ لیکن نہیں، بیوی کے ہوتے ہوئے وہ بھلا بازاری عورتوں کے پاس کیوں جائے گا؟ میں نے اپنے خیال کی نفی کر دی تھی، کیونکہ 1.5 مہینے سے اس نے مجھے نہیں چھوا تھا، تو پھر بھلا کسی اور عورت کے پاس کیوں جاتا؟ میں کھڑی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک میں نے سمیرہ کے کمرے کا دروازہ کھلتے اور اس میں سے فرحان کو نکلتے دیکھا۔ حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فرحان آدھی رات کو اپنی بہن کے کمرے میں کیوں گیا ہوگا بھلا؟ میں پلر کے پیچھے چھپی شدید حیرت سے سوچ رہی تھی، مگر وہ وقت سوچنے کا نہیں تھا، کیونکہ فرحان کمرے میں جاتا تو مجھے نہ پا کر اور کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر سمجھ جاتا کہ میں اسے ڈھونڈنے نکلی ہوں گی، اور پہلے کی طرح کہیں وہ پھر سے اس بات پر بھڑک نہ جائے۔ یہ خیال آتے ہی میں ڈر گئی اور فوراً سے کچن میں چلی گئی، تاکہ جب مجھے کمرے میں نہ پائے گا اور باہر آئے گا تو کچن میں دیکھے گا، پھر پوچھنے پر میں کہہ دوں گی کہ بھوک لگی تھی، اسی لیے کھانا کھانے آئی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ 3 منٹ بعد ہی وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا کچن میں آ گیا اور پوچھنے لگا کہ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے بھوک کا بہانہ بنایا اور ساتھ ہی انجان بن کر کہا، تم شاید واش روم میں تھے، ورنہ تمہیں کہہ دیتی کہ کچن سے کچھ کھانے کو لا دو۔ تو وہ اپنے لہجے کی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں واش روم میں ہی تھا۔ مجھے دل ہی دل میں اس کی مکاری پر بہت غصہ آیا۔ دل چاہا کہ کہہ دوں بس کر دو، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اپنی بہن کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ آخر کیا سازش کر رہے ہو تم دونوں بہن بھائی میرے خلاف؟ مگر افسوس اپنی بزدلی اور ڈر کی وجہ سے کہہ نہ سکی۔ پھر اس کے بعد اکثر رات کو میں سونے کا ناٹک کر کے
پلکوں کی جھری سے دیکھتی فرحان چپکے سے بستر سے اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ میں دبے قدموں پیچھے جھانک کر دیکھتی تو وہ سمیرا کے کمرے کی طرف جا رہا ہوتا۔ میں کھولتی ہوئی واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ جاتی۔ سمیرا کو دیکھے ہوئے بھی مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ فرحان نے ہر چیز اپنی بہن کے کمرے میں لا کر رکھ دی تھی۔ فریج، اے سی، کولر، سب کچھ سمیرا کے کمرے میں تھا۔ اگر باہر سے کسی چیز کی ضرورت ہوتی بھی تو فرحان خود لا کر اسے دیتا۔ اس تماشے کو چلتے ہوئے جب 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تو میرا غصہ صبر اور تجسس جواب دینے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی رات سمیرا کے کمرے میں جا کر ضرور دیکھوں گی۔ پھر ایک رات جب فرحان کو گئے ہوئے 10 منٹ ہو گئے تو میں چپکے سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرے پاس ایک چابی ایسی تھی جو سمیرا کے کمرے کا لاک کھول سکتی تھی۔ اس سے پہلے اس چابی سے کام لینے کا خیال مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ میں نے دبے پاؤں جا کر اس کے دروازے کے لاک میں وہ چابی گھمائی اور ہلکی سی کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ پھر جیسے ہی نہایت آہستگی سے وہ دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوئی، اف خدا، میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ آگے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے پانی نہیں خون نکلنے لگا۔ میں تیزی سے واپس پلٹی اور روتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی۔ تھر تھر کانپتے ہوئے دروازے کی کنڈی لگائی اور بنا سوچے سمجھے پولیس اسٹیشن کال ملا دی۔ فرحان میرے پیچھے آیا تھا اور زور زور سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر میں نے اس وقت تک نہ کھولا جب تک پولیس نہ آ گئی۔ پولیس نے آ کر دونوں بہن بھائیوں کو اریسٹ کر لیا تھا۔ میں 3 دن سوگ مناتی کمرے میں پڑی رہی۔ چوتھے دن مجھے پولیس اسٹیشن سے بلاوا آیا۔ فرحان مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں اس سے کبھی نہ ملتی۔ مجھے اس کی شکل سے ہی نفرت ہو گئی تھی، مگر مجھے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ اس لیے نفرت کراہت لیے میں اس سے ملنے جیل پہنچ گئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دنیا جہان کی شرمندگی اس کے بظاہر خوبصورت مگر کری چہرے پر تھی۔ میں نے بے حد نفرت آمیز لہجے میں پھنکار کر کہا، گھٹیا انسان، کیا اب مجھے بتاؤ گے کہ انسانیت کے درجے سے اس قدر نیچے گرنے کی وجہ کیا تھی؟ جواب میں اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، بتاؤں گا، بالکل شروع سے بتاؤں گا۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، ابا مجھ سے اور سمیرا سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مگر جب سے تم آئیں ہمارے لیے ابا کے پیار میں کمی آتی گئی۔ ایک تو میں بڑا تھا، دوسرا لڑکا تھا، سو دل میں ہی کٹتا رہتا، زبان سے اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ مگر سمیرا چھوٹی تھی، حساس دل کی تھی، اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہم دونوں ہی تم سے شدید نفرت کرتے تھے، مگر ابا کی وجہ سے مجبور تھے، ورنہ ہمارا بس چلتا تو ہم تمہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ہم بڑے ہوتے گئے۔ جب میں نے اپنا MBA مکمل کر لیا اور جاب لگ گئی تو ابا نے تم سے شادی کرنے کو کہا۔ مجھے تو تم سے ویسے ہی شدید نفرت تھی، سو شادی کیسے کر لیتا، اسی لیے ابا کو صاف انکار کر دیا تھا میں نے۔ پھر ایک رات مجھ پر ایک انکشاف ہوا۔ ابا اپنے کسی دوست سے ان کے بیٹے کے لیے تمہارے رشتے کی بات کر رہے تھے اور ساتھ میں بتا رہے تھے کہ میری بھانجی ثنا 500 کنال زمین کی اکلوتی مالک ہے۔ جو لڑکا اس سے شادی کرے گا وہ زمین اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ بھی 2 صورتوں میں۔ پہلی یہ کہ یا تو ثنا اپنی مرضی سے اس کے نام کر دے، اور دوسری یہ کہ ثنا اگر طبی موت مر جائے تو تب۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس رات پوری رات میں سوچتا رہا اور فیصلہ کر کے صبح سویرے ابا کے پاس پہنچ کر انہیں تمہارے ساتھ شادی کی رضامندی دی تو وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی رہ گئے۔ میں نے ان پر یہی ظاہر کیا کہ میں ان کا فرما بردار بیٹا ہوں جو ان کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ یوں تمہارے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں بہت کنفیوز تھا کہ تم سے کیسے بات کروں زمین کے بارے میں، اور اپنے نام کرنے کا کہوں اور تم کر بھی دو، شاید کیونکہ میں جان گیا تھا کہ تم شادی سے پہلے ہی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ لیکن پھر یہ سوچ کر رک جاتا کہ تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ تم 500 کنال کی مالک ہو۔ اگر میں تمہیں یہ بات بتاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا کر ابا سے بات کر دو اور پھر وہ سوچیں کہ مجھے یہ بات کیسے پتہ چلی۔ بھلا پھر کہیں وہ سمجھ ہی نہ جائیں کہ میں نے زمین کے لالچ میں تم سے شادی کی۔ ایسی صورت میں یقیناً وہ اپنی اولاد کا نہیں بھانجی کا ساتھ دیتے، تمہیں مجھ سے الگ کروا دیتے، اور بنا تمہاری زمین کا مالک بنے ایسا میں ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے میں سخت الجھن میں تھا، مگر ساتھ ساتھ تمہیں شیشے میں اتارنے کے لیے جھوٹی محبت کا ناٹک بھی کرتا رہا۔
پھر ایک دن ابا کی الماری سے مجھے کچھ تصویریں اور کاغذات ملے جن سے میری اپنی شناخت کے بارے میں مشکوک ہو گیا۔ بہت دن پریشان رہنے کے بعد بالآخر میں نے ابا کو قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے اس شرط پر بتایا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں مان گیا اور پھر انہوں نے انکشاف کیا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں انہیں کوڑے کے ڈھیر سے ملا تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ پہلے کچھ عرصہ تو اپنی شناخت جاننے کا بھوت سوار رہا، پھر اس سب کو چھوڑ کر میرا فوکس پھر سے تمہاری پراپرٹی کی طرف ہو گیا۔ انہی دنوں اچانک نہ جانے کیسے سمیرہ کے بارے میں میری فیلنگز بدلیں اور میں عجیب طرح سے سوچنے لگا۔ شاید اس وجہ سے تھا کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ میری بہن نہیں ہے، اسی لیے جب اس کے لیے میری فیلنگز کنٹرول سے باہر ہونے لگیں تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس کا بھائی نہیں ہوں، اور اپنی محبت کا جب اظہار کیا تو کچھ ٹائم کے بعد وہ بھی مان گئی، لیکن اس نے شرط رکھی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میں نے اس وقت اس سے وعدہ کر لیا تھا، مگر میرا ارادہ تھا کہ اسے تمہاری زمین کے بارے میں بتا کر کچھ عرصہ انتظار کرنے کے لیے کہوں گا۔ مگر اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہو گیا۔ ابا کے پاس جو تھوڑی بہت جائیداد تھی انہوں نے اس میں سے بھی تمہارا حصہ نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ بات مجھے اور سمیرہ کو قبول نہیں تھی، مگر اس سے پہلے میں کوئی حل سوچتا سمیرہ بے وقوف نے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے تمہاری چائے میں زہر ملا دیا، مگر بدقسمتی سے کپ مکس ہو گئے اور تمہاری جگہ وہ چائے کا کپ ابا نے پی لیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ سمیرہ کو ابا کی موت نے شدید شوق دیا۔ اپنی غلطی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ بہت پچھتاتی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے اس کے دماغ میں یہ خناس بھر گیا تھا کہ اسے ابا کو ہر حال میں واپس زندہ کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے جادو ٹونوں کی کتابیں خرید کر پڑھنی شروع کر دیں اور دوپہر کو ابا کی قبر پر جا کر وظیفے اور چلے کرنے لگی۔ جادو کی کتاب میں ایک وظیفہ ایسا تھا جس سے مرے ہوئے کو زندہ کیا جا سکتا تھا۔ سمیرہ نے اس وظیفے پر اندھا یقین کر لیا۔ یہ 90 دن کا چلہ تھا۔ اس میں پہلے 10 دن روز دوپہر کو جا کر قبر پر کوئی منتر پڑھنا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھ کر جاپ کرنا، اور بیچ بیچ میں ہفتے میں 2 بار قبر پر جا کر عمل کرنا تھا۔ پھر ٹھیک 1 مہینے بعد قبر کھود کر وہ لاش باہر نکال کر اسے کمرے میں خفیہ رکھ کر اس پر جاپ کرنا تھا۔ سمیرہ کی دیوانگی نے مجھے اس کا ساتھ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر جب اس کے وظیفے کو 30 دن ہو گئے تو قبر کھود کر لاش نکال کر گھر میں اس کے کمرے میں منتقل کرنے میں نے اس کی مدد کی تھی۔ رات کو لاش کی موجودگی میں وہ کبھی کبھی ڈر جاتی تھی، اسی لیے میں جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور وہ اپنے وظیفہ کرتی۔ مگر ایک رات مجھ سے غلطی ہوئی۔ اندھیرے اور تنہائی میں ہم بہک گئے اور ہر حد پار کر دی۔ پھر یہ سلسلہ روز چل نکلا۔ 2 ہفتوں بعد پتہ چلا سمیرہ پریگننٹ ہے۔ میں اس کا ابارشن کروانا چاہتا تھا، مگر وہ اس چیز کے لیے کسی صورت تیار نہ تھی، کیونکہ جادو کی اس کتاب میں لکھا تھا کہ چلہ کاٹنے والی کا حاملہ ہونا ضروری ہے۔ جس روز بچے کی ولادت ہوگی اسی روز وہ لاش بھی زندہ ہو جائے گی، اور بدلے میں جس نے بلی چڑھنا ہے وہ بھی مر جائے گا، اور بلی تمہیں چڑھایا جا رہا تھا، کیونکہ کتاب میں لکھا مرے ہوئے آدمی کو جو انسان سب سے پیارا تھا اسی کو بلی دینے سے وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ مجبوری میں رہ رہا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ زمین ہاتھ سے چلی جاتی، مار نہیں سکتا تھا، اس صورت میں بھی چلی جاتی۔ لہٰذا جب سمیرہ نے مجھے یقین دلایا کہ اس چلے سے تم مر جاؤ گی، اپنی طبعی موت، تو میں مان گیا تھا۔ روز تمہارے جسم پر ابا کی قمیض لپیٹنا، یہ سب اسی کتاب میں لکھی ہدایات پر کیا جا رہا تھا۔ وہ بولتے بولتے جب ذرا خاموش ہوا تو میں نے نفرت سے سوال کیا، سمیرہ اپنے آپ کو پریگننسی کی وجہ سے مجھ سے چھپا کر رکھتی تھی کیا؟ اس نے جواب میں اسبات میں سر ہلایا اور کہا، سنو، تمہاری زمین کے کاغذات ابا کی الماری میں پڑے ہیں، وہ اٹھا لینا، اور جب تم چاہو گی میں طلاق بھجوا دوں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مجھے اب تمہاری زمین کا لالچ نہیں رہا۔ وہ اور بھی کچھ بہت بولتا رہا۔ میں نظر انداز کر کے گھر آ گئی۔ الماری کھولی تو واقعی میری 500 کنال زمین کے کاغذات پڑے تھے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ فرحان سے طلاق لوں گی اور اپنی آدھی زمین بیچ کر اس پر لڑکیوں کے لیے ایک اسکول بنواؤں گی، کیونکہ اس علاقے میں اسکول کی ضرورت تھی۔ سمیرہ اور فرحان پر کیس چلا۔ سمیرہ کو اپنے باپ کے قتل کے الزام اور قبر سے لاش نکالنے کے الزام میں عمر قید کی سزا ہوئی، جبکہ فرحان کو اس کا ساتھ دینے کے لیے 10 سال قید با مشقت کی سزا ہوئی۔
دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔